الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو وہ دور دنیا کا نہایت عجیب اور تاریک دور تھا. ناانصافی، قتل و غارت، زنا، جبر، تشدد، خدا فراموشی اور توحید سے بیزاری یہ عام تھی. انسان ایک دوسرے کے دشمن تھے.
اور دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمدردی اور محبت کے جذبات، اخوت اور مودت کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ معمولی بات پہ لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی، اور پھر یہ لڑائی، یہ دشمنیاں، یہ جنگ سال ہا سال تک جاری رہتی، ختم ہونے کا نام بھی نہ لیتی۔ لوگ اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے تھے۔ الغرض جتنی بھی برائیاں تھیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے لوگوں پر احسان کرتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اندر مبعوث فرما دیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ کس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا؟ بعثت کا مقصد کیا تھا؟ سوال یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو ہوئی، ہر انسان کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور ہر انسان خوش بھی ہے، لیکن جو میں نے آپ کے آنے سے پہلے جو دور تھا اس کی برائیاں، اس کی کمزوریاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ وہ انسان پستی کی اس حالت اور حد تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان لوگوں کے اندر مبعوث کرنا ضروری سمجھا۔ تو اس مبعوث ہونے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ میرے محبوب کے دنیا میں آنے کے جو مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے سب سے بنیادی اور پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خالق حقیقی کو چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے تھے، حقیقی رب کو چھوڑ کر ہزاروں رب بنا لیے، حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا الہ کو چھوڑ کر ہزاروں انہوں نے حاجت روا بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا، مبعوث فرمایا کہ جاؤ میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا حقیقی رب کون ہے۔ چنانچہ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنے کے پہلے مقصد کو بیان کرتے ہو
فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت کے اندر عظیم الشان رسول، ان اعبدوا اللہ، اور اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دعوت دیتا تھا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جاؤ، طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز طاغوت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ فرمایا طاغوت سے بچ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا مقصد تھا نبیوں کے دنیا میں آنے کا۔ فرمایا سب نے آ کر، میرے رسولوں نے دنیا میں آ کر یہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اور مقام ہے سورۃ الانبیاء، پارہ نمبر 17 ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ 14 پارہ ہے، پارہ نمبر 14، اور اس کی سورۃ النحل ہے، اس کی آیت نمبر 36۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 ہے، رب العالمین کا قرآن۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ، میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو بھی یہی مقصد دے کر بھیجا ہے، یہی مشن دے کر بھیجا ہے جو ہم آپ کو مقصد دے رہے ہیں، آپ کو مشن دے رہے ہیں، اور وہ مشن یہ تھا انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کائنات والو اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت تم کرتے ہو چھوڑ دو۔ یہی اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد ہوتا ہے، یہی تمام رسولوں کا مقصد تھا کہ اپنے خالق حقیقی کی پہچان کرو، اسے پہچانو اور اسی ہی کی عبادت کرو، اسی ہی کی۔ تو سب سے پہلا مقصد نبیوں کا کیا تھا؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کی پہچان، رب کی پہچان کہ رب کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں روزیاں دینے والا کون ہے، یہ پہچان کروائیے نا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے، اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے، اور نبیوں کا وارث بن کر اور انہی کے مشن کا داعی بن کر لوگوں کو بھی بتانا چاہیے، رب کی پہچان کروانی چاہیے کہ یہ نبیوں کے آنے کا مقصد تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچے سکول تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، والدین انہیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ تمہارا رب کون ہے، رب کی پہچان بھی نہیں کرواتے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، بلکہ اس کا بیٹا تھا، ملاقات ہوئی، بچہ بھی ساتھ ہے۔ میں نے بچے کو کہا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ سادہ سا سوال ہے نا، کوئی مشکل سوال نہیں۔ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ بچہ سوچنے کے بعد کہتا ہے میری ماں نے۔ اب رب کی پہچان نہیں نہ کروائی تو اسے پتہ ہی کوئی نہیں میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ایسی کریں کہ وہ بڑے ہو کر صرف ایک رب کے پجاری بنیں، در در کے پجاری نہ بنیں، ان کی تربیت ہی ایسے کریں۔ تو
اور یہ تربیت تب ہوگی جب دین کی طرف انہیں رکھیں گے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہوتا، تو پھر انہیں رب کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ تو نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو رب کی پہچان کروائی جائے۔ جو در در کے پجاری ہیں انہیں صرف ایک رب کا پجاری بنایا جائے، یہ نبیوں کے آنے کا پہلا مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو بھیجا، ان کو مقصد دے کر بھیجا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو رب العالمین کا قرآن بتاتا ہے، فرمایا ان ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے، سورۃ البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے۔ رب العالمین کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم دعاؤں میں مانگ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ابعث فیہم رسولا، بھیج دے ان لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول۔ کون سا رسول؟ عظیم الشان رسول بھیج دیں ان لوگوں میں، اور وہ آئے گا عظیم الشان رسول۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ کس کی تعلیم دے گا؟ کتاب کی تعلیم دے گا، اور کتاب سے مراد رب کا قرآن ہے اور کوئی کتاب نہیں۔ تو تعلیم کس کی دینی چاہیے؟ قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ جہاں قرآن کی تعلیم کام کرتی ہے وہاں اور کوئی کتاب کام نہیں کرتی۔ اس لیے ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ رب کے قرآن کی تعلیم دیا کریں، بجائے اس کے کہ کوئی اور کتاب اٹھا کے تعلیم دیں، رب کے قرآن کی تعلیم دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد رب بیان کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد ہے کہ آپ میرے قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا ایک اور مقام ہے رب العالمین کا قرآن ہے، سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 ہے رب العالمین کا قرآن۔ فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس رسول کے پیغام، اس کا مقصد، اس کا مشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب سکھلاتا ہے، لوگوں کو کتاب سکھلاتا ہے۔ فرمایا تیسرا مقصد اس رسول کے مبعوث ہونے کا حکمت و دانائی کی تعلیم، لوگوں کو کس بات کی تعلیم دینا؟ حکمت اور دانائی کی۔ حکمت اور دانائی یعنی وہ معرفت کہ جس سے انسان اپنے رب کو پہچان لے، اس بات کی تعلیم دینا، یہ حکمت، معرفت، دانائی ہیں۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ کون تھے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ حبشہ کے اندر کسی کے غلام تھے، حضرت لقمان جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے نا، لیکن اللہ کے نیک بندے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ یمن کے رہنے والے تھے لیکن غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ اور بعض کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، بعض کا قول ہے کہ یہ قوم عاد میں سے تھے،
یعنی جو قوم عاد ہلاک ہوئی تھی تو جو بچ گئی تھی قوم ایمان لانے والے، حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، ان میں سے تھے حضرت لقمان، ایمان والوں میں سے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، دانا تھے۔ ان کی دانائی کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ مفسرین ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت لقمان کا، کہ ان کے دور کے کسی بادشاہ نے کہا انہیں، یا جس کے یہ غلام تھے اس آقا نے کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور اس میں سے جو بہترین اس کا عضو ہے وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی تو اس کی زبان اور اس کا دل نکال کر لے آئے۔ کہنے لگے کہ میرے نزدیک سب سے بہترین عضو بکری کا یہ زبان اور دل۔ انہوں نے کہا کہ چلو اچھا دوسری بکری ذبح کرو، اس کا جو بدترین عضو ہے پورے گوشت میں سے وہ لاؤ۔ حضرت لقمان دوبارہ بکری ذبح کرتے ہیں، دوبارہ زبان اور دل لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے نزدیک بدترین عضو اس کا یہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہترین بھی یہ ہے اور بدترین بھی یہ ہے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ اگر یہ عضو گوشت کا یہ حصہ ٹکڑا لوتھڑا صحیح چلنے لگ جائے تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر یہی الٹا چلنے لگ جائے، خراب ہو جائے، تو سب سے بدتر بھی یہی ہے۔ تو بڑے دانا تھے۔ چنانچہ قرآن مجید ان کی دانائی کا ذکر کرتا ہے سورہ لقمان میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں، اور ان کی دانائی کا یہ عالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی جو نصیحت کی حضرت لقمان نے، وہ نصیحت کیا تھی؟ اے میرے بیٹے، زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، فرمایا یہ ان کی دانائی کی علامت تھی، ان کی فراست کی علامت تھی کہ وہ سب سے اہم نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ اللہ کا شریک نہ بنانا۔ اور یہی دانائی سکھانے کے لیے لوگوں کو اللہ کے پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، امام الانبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 3 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جو بندہ حکمت دے دیا گیا، دانائی دے دیا گیا، وہ ساری بھلائیاں دے دیا گیا۔ جس کو حکمت مل گئی، دانائی مل گئی، اللہ فرماتے ہیں اسے خیر کثیر مل گیا، ڈھیر ساری بھلائیاں مل گئیں۔ اس لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دانا ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، کہ وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات کیسی ہونے والی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ انہی مقاصد میں سے ایک مقصد امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وہ یہ تھا کہ اللہ نے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے، اپنے محبوب کو باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محبوب آپ کے آنے کے بعد اس کائنات میں میرے سوا رب العالمین کوئی نہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی میرے سوا رب العالمین کوئی نہیں تھا، لیکن جب آپ دنیا میں آ گئے میرے پیغمبر، میں اس کائنات کے اندر رب العالمین ہوں، میرے سوا رب العالمین کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر آپ اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین ہے، آپ کے سوا رحمت للعالمین کوئی نہیں۔ ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بھی میرے پیغمبر کے آنے کا مقصد، باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سورۃ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی رحمت کیسی تھی، حریص علیکم بالمؤمنین، ہر وقت یہ حرص ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے بندے میرے امتی ایمان والے بن جائیں۔ یہ رحمت، ہر وقت یہ حرص رہتی، ہر وقت اللہ کے نبی یہی دعائیں مانگا کرتے تھے، فکر رہتی امت کی کہ یہ ایمان والے بن جائیں، یہ موحد بن جائیں، یہ توحیدی بن جائیں، یہی فکر ہر وقت اللہ کے پیغمبر کو رہتی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اتنی فکر نہ کیا کریں کہ اپنی جان بھی گنوا دیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ میرے پیغمبر ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کی فکر کر کر کے ہر وقت حرص کر کر کے اپنی جان بھی ختم کر دیں گے۔ فکر ہونی چاہیے لیکن میرے پیغمبر اپنی جان کا بھی تو خیال رکھیں نا۔ تو یہ میرے پیغمبر کی رحمت تھی کہ ہر وقت امت کے لیے فکر مند رہتے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کے آنے کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا ہے وہ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر مبشر، خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، یہ بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، اور منذر، ڈرانے والا ہوتا ہے۔ تو تبشیر اور انذار یہ بھی اللہ کے پیغمبر کا مقصد ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے، برے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغمبر ڈراتا ہے۔ ان کے لیے اللہ کا پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ منذر، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سارے مبشرین بھی تھے، منذرین بھی تھے، خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کے رسولوں کے دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ اسی طرح ایک مقصد تقویٰ اور تزکیہ، لوگوں کا تقویٰ اور تزکیہ، اس کی دعوت دینا، لوگوں کو متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، اس کی دعوت دینا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے، شرک و بدعات سے پاک کرتا ہے، رب کا قرآن سنا سنا کے، یہ ہے تزکیہ، اور لوگوں کو تقوی کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے نبی نے محنت کی تھی نا، تو صحابہ کرام کا جب امتحان لیا گیا تو ان کے دلوں میں تقوی ہی اللہ کو ملا تھا۔ فرمایا میرے پیغمبر ہمیں ان کے دلوں میں تقوی نظر آیا ہے، یہ پاس ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کے آنے کا مقصد تھا اور اللہ کے پیغمبر نے مقصد کو پورا کیا، محنت کی، تو لوگ متقی بن گئے۔ اگر آج بھی نبی کے وارث لوگوں پر محنت کریں تو لوگ متقی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تقوی اور تزکیہ کی دعوت دینا یہ نبی کا مقصد تھا۔
بدعات سے، خرافات سے، شرک سے لوگوں کو پاک کرنا، یہ نبی کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی کا مقصد اخلاق کی بہتری، لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا، لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا، یہ بھی نبی کا مقصد ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کی تلوار، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے ایمان لائے، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ ایک یہودی آ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کا جو قائد ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، وہ کیسا ہے۔ چنانچہ وہ کافی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی، تو یہودی بھی وہاں پر بیٹھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، بعد میں ادا کر دوں گا، تو کون ہے مجھے تو دیتا ہے؟ تو وہ یہودی جلدی سے کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے جائزہ لینا تھا کہ میں آپ کو وہ رقم دیتا ہوں۔ اب وہ رقم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لینے سے پہلے تاریخ اور وقت متعین کر لیا کہ اس وقت میں وہ واپس دوں گا، ادھار لیا نا، تاریخ بھی مقرر ہوگی، وقت بھی، دن بھی، سب کچھ متعین ہو گیا کہ اس وقت میں آپ کو یہ رقم واپس لوٹا دوں گا۔ رقم تھی یا کھجوریں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ اب وقت آنے میں کچھ دن باقی تھے، وہ یہودی آ گیا، امتحان لینا چاہتا تھا کہ نبی کا اخلاق کیسا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، وہ یہودی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اپنا قرضہ مانگنے لگا کہ میرا قرضہ واپس کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، تو میں ابھی وقت بھی باقی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ابھی واپس کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر تھی یوں ڈالی اور نبی علیہ السلام کو جھنجھوڑا۔ تکلیف تو ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ ہمارے قائد کے ساتھ یہ ایسا کر رہا ہے، برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کوئی کرے۔ چنانچہ جب اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، نبی علیہ السلام نے روک دیا، عمر ٹھہرو۔ یہ تھا اخلاق اللہ کے پیغمبر۔ وہ تکلیف دے رہا ہے اور بغیر وجہ کے تکلیف دے رہا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر عمر کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صبر کرو، میں آپ کا قرضہ واپس کرتا ہوں۔ حضرت عمر کو بھیجا، جاؤ کھجوریں لاؤ۔ کھجوریں تھی غالباً وہ جو اس نے قرضہ دی تھی، کھجوریں لاؤ۔ اس نے اگر ایک ٹوکرا دیا تھا تو میں اپنی طرف سے احساناً جو ہے اسے کھجوروں کے اندر 2 ٹوکرے جو ہیں، ٹوکریاں وہ کھجوریں پیش کرتا ہوں، تو 2 ٹوکریاں کھجوریں بھر کے لاؤ، اس کو ادا کرو۔ ابھی وقت بھی نہیں آیا تھا، پہلے ہی قرضہ ادا ہو رہا ہے۔ اور اس کا رویہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ انسان مسلمان ہو گیا تھا۔ کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ تھا میرے پیغمبر کا اخلاق۔ اور آج امتی کا اخلاق کیسا ہے؟ تھوڑی سی وجہ ہے، نوجوانوں کا خون تو اتنا گرم ہو چکا ہے، پہلے ہی تیار ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی وجہ بنتی، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے کے بعد اگر بات پوچھے نا بات کیا تھی، وہ بھی کوئی نہیں نکلتی، بس لالا شابہ جناب، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا۔ یہ امتی کس نبی کا ہے جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ نے اس کے اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا میرے پیغمبر جاؤ اپنی امت کے اخلاق سنوارو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا کہ اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ نے قرآن میں خلق عظیم کہا ہے، عظیم خلق، عظیم عادات۔ تو اتنے اعلیٰ اخلاق والا نبی ہو اور اس کی امت جو ہے وہ اخلاق سے گر جائے،
پہچان ہی ختم ہو جائے بڑے چھوٹے کی، اتنے اخلاق سے گر جائے امت، تو یہ امت اس نبی کے امت کہلوانے کی حقدار ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ نبی اسوہ حسنہ ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی کو انسان کے لیے، امت کے لیے اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ جب نبی کا اخلاق پڑھیں گے تو نبی کا اخلاق پتہ چلے گا۔ جب ہم یہود و نصارہ کو پڑھیں گے، ان کے پاس تو ایسا اخلاق نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس ایسا اخلاق کہاں سے آیا؟ اگر یہ اخلاق مل سکتا ہے تو نبی کی سیرت سے ملتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی طرح ہم نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، ان کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان جا کے عدل و انصاف قائم کریں۔ عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا، عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی آئے اور لوگوں کو بتایا عدل و انصاف کیا ہے، عدل و انصاف کا نمونہ اور پیکر بن کر آئے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان رسولوں پر کتابیں بھی نازل کی، کس مقصد کے لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں۔ لوگوں کے درمیان کیا قائم کریں؟ انصاف قائم کریں۔ فرمایا ہم نے اس انصاف کو کتاب کے اندر بیان کیا اور کتاب اپنے پیغمبر کو دے کر بھیج دی، تاکہ لوگوں کو جا کر یہ کتاب سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ اگر عدل و انصاف دیکھنا ہو، سیکھنا ہو تو وہ رب کے قرآن سے ملے گا، رب کے قرآن سے تمہیں عدل و انصاف ملے گا۔ لیقوم الناس بالقسط۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد اپنے پیغمبر کا یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، اس کا ایک مقصد یہ تھا تاکہ ہمارے رسول لوگوں کو جا کر اخروی زندگی سے ڈرائیں، اخروی زندگی کی واقفیت کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اخروی زندگی بھی ہے، صرف دنیا ہی دنیا نہیں ہے، دنیا میں بس کماؤ کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے ایک اخروی زندگی بھی ہے۔ تو اخروی زندگی کا تعارف کروانے کے لیے ہم نے بھیجا، جیسا کہ رب العالمین فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن حساب کرنا ہے وہ جنوں اور انسانوں سے ہی ہونا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں، پرندے چرندے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حساب کتاب صرف دو مخلوقوں سے ہوگا، وہ کون ہیں؟ جن اور انسان۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، اپنے رب کے اس دن کی ملاقات سے۔ قیامت کے دن سے انہوں نے ڈرایا نہیں تمہیں؟ انہوں نے میری آیتیں نہیں پڑھ کے سنائی؟ یہ کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، یہ کہیں گے یا اللہ ہم اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہ ہیں، ہم اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہ ہیں، خود گواہی دیں گے یا اللہ رسول تو آئے تھے، انہوں نے قرآن بھی پڑھا تھا، انہوں نے تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی، انہوں نے ڈرایا، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم اپنے نفسوں کے خلاف آج خود گواہی دیتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول جو آئے ہیں ان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد کیا تھا؟ اخروی زندگی کا تعارف، کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو روک لیا، اپنے نفس کو قابو پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جنت کے اندر ٹھکانہ دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے رب کی ملاقات کا خاص خیال ہو، اخروی زندگی کی پہچان ہو، اخروی زندگی کا فکر ہو اور اس کا محاسبہ ہو، رب کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ آج تو بندہ سوچتا نہیں، ظلم بھی کرتا ہے، یتیم کا مال بھی کھاتا ہے، اللہ کے بندوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ ایک دام پر وہاں سے فروٹ یا سبزی لاتا ہے، وہ پوری پلی اور پوری گٹھڑی ان سب کے پیسے ایک کے ہی دیے ہیں نا، وہاں سے جدا جدا کر کر نہیں لاتا، لیکن یہاں آ کر اسی گٹھڑی میں سے جو کچھ عمدہ ہے، اچھی ہے، اس کو سائیڈ پہ کرتا ہے اور تھوڑی ردی قسم کی سائیڈ پہ کر کے دونوں کا ریٹ الگ الگ لگا دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ فرمایا کہ کاروبار کے اندر اس طریقے سے کاروبار کرو کہ نہ تمہیں نقصان ہو، نہ خریدنے والے کو نقصان ہو، نہ بیچنے والے کو نقصان ہو، نہ خریدنے، نفع نقصان برابر ہو۔ یہ ہے کاروبار جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ رب کی ملاقات اور حساب و کتاب کا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہی بتاتے رہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر جاؤ، پیش ہونا، حساب و کتاب دینا ہے۔ تو انسان کے دل میں جب یہ بات پیدا ہو جائے نا کہ میں نے رب کو حساب دینا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ کپڑا بیچے گا، کپڑے کے اندر کوئی سوراخ ہے، کپڑے کے اندر کوئی جو ہے وہ عیب ہے، وہ بتا کر بیچے گا کہ اس کے اندر اتنا عیب ہے، یہ عیب ہے، اس کی اتنی قیمت بنتی ہے۔ وہ عیب دار کپڑا اچھی قیمت پر نہیں بیچے گا، کیونکہ اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ اور پھر جب رب کے سامنے پیش ہونے کا، حساب کتاب کا ڈر دل میں آئے گا تو پھر بندہ شریعت سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، رسول کی اطاعت سے ہٹ کر نہیں چلے گا، وہ ہر قدم پر اللہ سے ڈرے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج یہی وجہ تو ہے کہ دنیا گناہوں کے اندر اتنی مبتلا ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن دل کے اندر رب کا ڈر نہیں ہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ گو ہے، لیکن دل میں رب کا ڈر نہیں ہے۔ صحابہ کرام حقیقی مسلمان تھے نا، دلوں میں رب کا ڈر تھا، ان کو تو زندگی کے اندر اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا، زندگی کے اندر اللہ نے انہیں دنیا میں کہا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے جنت سجا رکھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، پھر بھی رب کا ڈر دل کے اندر تھا، خوف دل میں تھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے پرندے کو دیکھ کر کاش میں پرندہ ہوتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، اب انسان ہوں، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ڈر تھا دل کے اندر، حالانکہ جنت کے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے تھے پھر بھی ڈرتے تھے، کیونکہ وہ حقیقی مسلمان تھے، وہ صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، ان کی زبانوں پہ اسلام نہیں تھا، ان کے دلوں میں بھی اسلام تھا، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کوئی مسئلہ لے کر صحابی آتے ہیں، ایمان والا آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مصروف ہوتے ہیں تو غصے میں آ کر اسے ایک تھپڑ مار دیتے ہیں۔ بعد میں بات ذہن میں آئی، او میں نے یہ کیا کر دیا ہے، تو فوراً اس صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جلدی کر اپنا بدلہ لے مجھ سے۔
اور اللہ کے نبی کے اندر کتنا ڈر تھا. حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اس کے باوجود ایک صحابی کے کمر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھپڑ لگ گیا یا کوئی لاٹھی لگ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں اس صحابی کو، تو بدلہ لینا چاہتا ہے؟ فوراً دل میں رب کا خوف آیا. صحابی کہتے ہیں میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لو میری کمر ہے، لے لو اپنا بدلہ. کہا نہیں، جب آپ نے مجھے مارا تھا میں نے قمیض اتاری ہوئی تھی، آپ بھی قمیض اتاریں. فرمایا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے قمیض اتاری. قمیض اتارنے کے بعد کہتے ہیں چل اب بدلہ لے. وہ صحابی پیچھے سے آتے ہیں، یوں نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے. کہتے ہیں کہ اسی دن کا مجھے انتظار تھا، یہی میرا بدلہ ہے. تو یہ تھا نبی کے دل میں بھی رب کا ڈر اور صحابہ کے دل میں بھی رب کا ڈر، کیونکہ وہ حقیقی مسلمان تھے، ان کی زبانوں پہ اسلام نہیں تھا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا